बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अल-बकरा रुकू नंबर 21 आयत नंबर 170 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वइज़ा क़ील लहुमुत्तबिऊ मा अंज़लल्लाहु क़ालू बल नत्तबिउ मा अल्फ़ैना अलैहि आबाअना अवलौ कान आबाउहुम ला याक़िलून शैअन वला यहतदून। तर्जुमा: और जब इन लोगों से कहा जाता है कि जो किताब अल्लाह ने नाज़िल फरमाई है उसकी पैरवी करो, तो वो कहते हैं नहीं, बल्कि हम तो उसी चीज़ की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया। भला अगरचे उनके बाप दादा ना कुछ समझते हों और ना सीधे रास्ते पर हों, तब भी वो उन्हीं की तक़लीद किए जाते हैं। तफसीर: सूरत अल-बकरा के तीसरे रुकू की पहली आयत, जहाँ नौए इंसानी को खिताब करके इबादत रब की दावत दी गई के ज़मन में वजाहत की गई थी कि जो लोग तुमसे पहले गुजर चुके हैं वो भी तो मखलूक थे, जैसे तुम मखलूक हो। जैसे तुमसे खता हो सकती है उनसे भी हुई, जैसे तुम गलती कर सकते हो उन्होंने भी की। अगली आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वमसलुल्लज़ीना कफ़रू कमसलिल्लज़ी यनइकु बिमा ला यस्मउ इल्ला दुआअन व निदाअ सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फहुम ला याक़िलून। तर्जुमा: जो लोग काफिर हैं उनकी मिसाल उस शख्स की सी है जो किसी ऐसी चीज को आवाज दे जो पुकार आवर आवाज के सिवा कुछ ना सुन सके। ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं कि कुछ समझ ही नहीं सकते। तफसीर: जो लोग महज बाप दादा की तक़लीद में अपने कुफ्र पर अड़ गए हैं, उनकी तशबीह जानवरों से दी गई है। जिन्हें पुकारा जाए तो वो पुकारने वाले की पुकार और आवाज़ तो सुनते हैं, लेकिन सोचने समझने की सलाहियत से बिल्कुल आरी होते हैं। तमसील से मुराद ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान उन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इस दावत पर कान धरने को तैयार ही नहीं। अगली आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाह इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून। तर्जुमा: ए अहले ईमान, जो पाकीज़ा चीज़ें हमने तुमको अता फरमाई हैं उनको खाओ, और अगर अल्लाह ही के बंदे हो तो उसकी नेमतों का शुक्र भी अदा करो। तफसीर हम जैसे अभी पढ़ते आ रहे हैं कि इसका जिक्र सूरत अल-अनाम में डिटेल आएगा, तो हम वहाँ पढ़ेंगे। अगली आयत नंबर 173 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतत वद्दम वलहमल खिंज़ीर वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह फमनिज़्तुर्र गैर बाग़िन वला आदिन फला इस्म अलैहि इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। तर्जुमा: उसने तो तुम पर बस मरा हुआ जानवर और लहू और सुअर का गोश्त और जिस चीज पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम पुकारा जाए हराम कर दिया है। हाँ, जो मजबूर हो जाए बशर्त ये कि अल्लाह की नाफरमानी ना करे और हद ज़रूरत से बाहर ना निकल जाए, उस पर कुछ गुनाह नहीं। बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, रहम करने वाला है। आयत नंबर 173 की तफसीर कुछ इस तरह से है
کہ جو جانور اپنی موت آپ مر گیا، ذبح نہیں کیا گیا، وہ حرام ہے اور خون حرام ہے، نجس ہے۔ اسی لیے اہل اسلام کا ذبح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ صرف گردن کو کاٹا جائے تاکہ اس میں شریانے وغیرہ کٹ جائیں اور جسم کا اکثر خون نکل کے باہر آ جائے۔ لیکن اگر جھٹکا کر کیا جائے یعنی تیز دھار آلے کی ایک ہی وار سے جانور کو ذبح کر دیا جائے، یعنی کہ گردن الگ کر دی جائے جیسے سکھ کرتے ہیں یا جیسے یورپ وغیرہ میں ہوتا ہے، تو پھر خون جسم کے اندر رہ جاتا ہے۔ اس طریقے سے مارا گیا جانور حرام ہے۔ یعنی کسی جانور کو ذبح کرتے ہوئے کسی بت، کسی دیوی، کسی دیوتا کا الغرض اللہ کے سوا کسی کا بھی نام لیا گیا تو وہ حرام ہو گیا۔ یہ سیکنڈ پوائنٹ ہے۔ اس کا گوشت کھانا حرام ہے، اس لیے حرام مطلق ہے۔ لیکن اسی کی تابع یہ صورت بھی ہے کہ کسی بزرگ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جانور کو اس کے مزار پر لے جا کر وہاں ذبح کیا جائے، اگرچہ دعویٰ یہ ہو کہ یہ صاحب مزار کے اصحال ثواب کی خاطر اللہ کے لیے ذبح کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ یہ اصحال ثواب کی خاطر تو یہ عمل گھر پر بھی کیا جا سکتا ہے۔ وہ کھانا جو اہل عرب میں اس وقت رائج تھے، اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر ان میں سے 4 چیزوں کی حرمت کا قرآن حکیم میں بار بار اعلان کیا ہے۔ مکی صورتوں میں بھی ان چیزوں کی حرمت کا متعدد بار بیان ہوا ہے، اور یہاں سورۃ البقرہ میں بھی جو مدنی صورت ہے اس کے بعد سورۃ المائدہ میں بھی یہ مضمون پھر آئے گا۔ ان 4 چیزوں کی حرمت کے بیان سے حلال و حرام کی تفصیل پیش کرنا ہرگز مقصود نہیں ہے، بلکہ مشرکین کی تردید ہے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اگر کوئی شخص بھوک سے مجبور ہو گیا ہے، جان نکل رہی ہے اور کوئی شے کھانے کو نہیں ہے، تو وہ جان بچانے کے لیے حرام کردہ چیز بھی کھا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے 2 شرطیں عائد کی گئی ہیں۔ ایک تو وہ اس حرام کی طرف رغبت اور میلان نہ رکھتا ہو، اور دوسرے یہ کہ جان بچانے کے لیے جو ناگزیر مقدار ہے اس سے آگے نہ بڑھے۔ ان 2 شرطوں کے ساتھ جان بچانے کے لیے حرام چیز بھی کھائی جا سکتی ہے۔ اگلی آیت نمبر 174 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ ترجمہ: جو لوگ اللہ کی کتاب سے ان آیتوں اور ہدایتوں کو جو اس نے نازل فرمائے ہیں چھپاتے ہیں، ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفعت حاصل کرتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں محض آگ بھر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں سے اللہ قیامت کے دن نہ کلام کرے گا اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ یعنی اس کے عوض دنیاوی فائدوں کی صورت میں حقیر قیمت قبول کرتے ہیں۔ نیکسٹ آیت نمبر 175 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرهم علی النار۔ ترجمہ: یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی اور بخشش چھوڑ کر عذاب خرید لیا، یہ آتش جہنم کی کیسی برداشت کرنے والے ہیں۔ تفسیر کچھ اس طرح سے ہے ان کا کتنا حوصلہ ہی کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہے، ان کے لیے کس طرح تیاری کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 176 رکوع نمبر 21 کی آخری آیت ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ ترجمہ: یہ اس لیے کہ اللہ نے کتاب سچائی کے ساتھ نازل فرمائی، اور جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا وہ ضد میں آ کر نیکی سے دور ہو گئے ہیں۔ اس کی تفسیر کچھ ایسے ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کی کتاب اور شریعت میں اختلاف کی پگ ڈنڈیاں نکالی، وہ ضد، ہردرمی اور دشمنی میں مبتلا ہو گئے اور اس میں بہت دور نکل گئے۔ اب ہم اگلی ویڈیو میں آیت رکوع نمبر 22 سٹارٹ کریں گے، آیت نمبر 177 سے۔